السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذی عقل ہو بالغ ہو، تو اس کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے اسے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ لکھ دیے گئے تھے تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکوکار پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو مسلمان ہیں۔ یہاں پر ایک خاص خطاب ہے اللہ رب العالمین کا اپنے خاص بندوں سے، اے میرے مسلمان بندوں اور مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے مومنوں، فرشتوں کے اوپر، روز قیامت کے اوپر اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے والے میرے بندوں، میں تم سے ایک خاص خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 90 مرتبہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ ایک عمومی بات ہوتی ہے، اس میں اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن جب خصوصی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خصوصی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، صیام، روزے، اور اے میرے بندو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تم سے پہلے امت کے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے کہ تم سے پہلے امت کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب اس کی جو حقیقت ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ بھائی پہلے امت کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ کیوں ہم پر فرض ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکوکار پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے اوپر کھانا پینا اور مباشرت حرام کر دی، حالانکہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے حلال تھیں، لیکن ہم پر اللہ رب العالمین نے یہ حرام کر دی۔ اب جب بندہ ہوگا تو وہ یہ بیٹھے گا، سوچے گا کہ میرے رب نے مجھ پر ان چیزوں کو حرام کیوں فرمایا، حالانکہ یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خون پسینے کی کمائی ہے، اور اسے میں گھر لے کر آئی ہوں، حلال رزق ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے کیوں منع فرمایا۔ اسی طرح نکاح کی گئی میری بیگم، میری زوجہ، اسے اللہ رب العالمین نے دن کے ٹائم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مجھ پر کیوں حرام کیا۔ ان چیزوں کو جب وہ غور سے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ جو 10-12 گھنٹے مجھے منع کیا ہے ان چیزوں سے، تو اب کیوں نہ میں جو پورے 12 مہینے ہیں، پورا سال ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے ان چیزوں سے منع کیا ہے
تو میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دوں جن سے اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جب یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تو تقویٰ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، تب جا کر ہماری اصلاح ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد کیا کہ اے کعب، مجھے یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے کبھی جاڑی دار راستے پر سفر فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا وغیرہ چھپ نہ جائے میرے کپڑوں کے اندر۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، تقویٰ بھی یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے انسان بچاتے ہوئے جائے اور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل مزید آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔